کہ اس کا مطلب یہ صحیح عقائد کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کو کیسا ماننا چاہیے، آخرت کو کیسا ماننا چاہیے، جو چیز ہمارے نظر میں نہیں آتی، قبر ہے، قیامت ہے، حساب ہے، کتاب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، خود اللہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے، کہ ان کو کیسا ماننا چاہیے، وہ نبی نے سکھایا ہے، صحیح عقیدے سکھائے، وہی اللہ کو ماننا، غیبی چیزوں کو ماننا۔ اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، ہدایت دیا ہے صحیح عقیدوں کے ساتھ، تاکہ لوگوں کے عقیدے صحیح ہو جائیں، لوگوں کا ماننا صحیح، غیر کی باتوں کو ماننا صحیح ہو جائے، اور دین الحق اور صحیح اعمال کی رہبری کریں۔ یہ نبیوں کی ذمہ داری ہے، صحیح عقیدے کہ اللہ کو، آخرت کو، غیبی چیزوں کو کیسے ماننا ہے، اس کی تفصیل بتائیے، قبر کیا ہے، قیامت کیا ہے، حساب کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، یہ سب یہ غیبی چیزیں ہیں جو سامنے نہیں آئی لیکن آئے گی، تو اس کی صحیح تفصیل بتائی۔ دوسری چیز اعمال، جان مال، اپنی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرنا، اس کی رہبری کے لیے بھی رسول، کیونکہ آدمی کی جان مال دنیا میں استعمال ہوتی ہے، ہاں اس طاقت سے وہ اپنی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، اپنی راحت بھی لیتے ہیں، ان سے اسی ذمہ داریاں پوری کی جاتی ہیں، اس لیے ان طاقتوں کو صحیح استعمال کرنے کا سکھایا نبیوں نے، کہ اپنی جانی مالی طاقت کو کیسے استعمال کرو گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی جانی مالی طاقتوں کو اپنی خواہشات میں استعمال کریں، جو جی میں آوے وہ کریں، جان سے، مال سے، اپنی طاقتوں سے۔ ایک راستہ خواہشات کا راستہ کہلاتا ہے، اس کے لیے نہیں پیدا کیا، خواہشات کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے خواہشات پوری کرنے کے لیے آخرت بنائی ہے، آخرت میں ہر خواہش پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی۔ دنیا ہر خواہش پوری کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اور یہاں ہر خواہش پوری کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، بلکہ جن خواہشوں کے پورا کرنے کی اللہ اجازت دے وہ خواہشیں پوری کی جاتی ہیں، اور جن کے منع کرے ان سے اپنے آپ کو بچایا جاوے۔ یہ یہاں کا طریقہ ہے۔ یہاں آدمی کی ہر خواہش پوری ہوتی بھی نہیں ہے۔ ہم لے انسان ماں تمنا، کیا انسان کو وہ چیز مل جائے گی جس کی وہ تمنا کیا کرے گا؟ نہ، ہر آدمی کی تمنا ہوتی کہ موت نہ آوے۔ کون موت کو پسند کرتا ہے؟ کون موت کو پسند کرتا ہے بتاؤ؟ کوئی بھی نہیں پسند کرتا، لیکن آئے گی، یہ تمنا نہیں پوری ہوگی۔ تو یہاں ہر تمنا پوری نہیں ہوتی، ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، یہ محدود ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، یہ لوگوں کو بتاؤ کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، یہاں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اگر خواہشوں کے راستے پر جائے گا تو جگہ جگہ اس کو تنگی محسوس ہوگی، ہاں، کیونکہ یہ خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اطاعت کرنے کی جگہ ہے اور گزارا ہے۔ اطاعت پوری کرنے کی یہ جگہ ہے اور گزارا ہے، یہاں تو گزارا ہوگا، زندگی گزرے گی تھوڑے اسباب سے، زیادہ اسباب سے، ہاں، اور فائدہ اتنا اٹھائے گا جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، لوگوں کو بتاؤ کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، باقی سب اس کی زینت ہے، نفع تو تھوڑا۔ آدمی نے لمبا چوڑا مکان بھی بنایا ہو لیکن سوئے گا، لیٹے گا ایک محدود جگہ میں، بیٹھے گا ایک محدود جگہ میں، ہاں، سب جگہ نہیں کہ پھیل کے بیٹھ جاوے، پھیل کے لیٹ جاوے، ایسا کیوں؟ تھوڑا سا، ہاں، زینت کی وجہ سے دنیا کو لمبی چوڑی بناتے ہیں لیکن نفع ہوتا ہے اندر سے تھوڑا۔ یہ کہا، یہ یہاں کا نفع تھوڑا ہے، اصل نفع آخرت کا ہے۔ اس لیے دعوت دی ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ یہ صحیح رخ ہے جو نبیوں کے ذریعے سے ہم کو بتایا گیا کہ اب صحیح رخ یہ ہے
کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اپنا حصہ مت بھولنا. وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اپنا حصہ مت بھولنا. اگر تو اپنا حصہ بھول گیا تو پھر کوئی بھی اس بھول کی تلافی نہیں کرے گا. پھر سارے بعد والے تجھ کو بھول جائیں گے. تو اپنا بھول گیا وہ تجھ کو بھول جائیں گے. یہ نظام ہے دنیا کا، یہ نظام ہے دنیا کا. اس لیے اللہ نے آگاہ کیا ہے کہ دنیا سے اپنا حصہ مت بھولنا، بلکہ اپنا حصہ لیتے جانا یہاں سے. جیسے کہ وقت آتاک اللہ تعالیٰ، تو اس کو اللہ نے جو جو صلاحیتیں طاقتیں